امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عبادت گزار تھے، اتنے نیکوکار تھے، نیکیاں اتنی کثرت سے کیا کرتے کہ وقت کے امام فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جتنے مرتبہ مجھے ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، جتنے مرتبہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فرماتے ہیں کہ ہمیشہ 3 عبادتوں میں ان کو دیکھا کرتا، ہمیشہ 3 عبادتوں سے کبھی خالی نہیں ہوتے، ان تینوں عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت آپ ضرور کرتے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہلی عبادت یہ تھی کہ جب بھی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تو یا تو ان کو نماز پڑھتا ہوا پاتا، فرض نماز، نوافل جو بھی نماز ہوتی نماز پڑھتے ہوئے پاتا، اگر کبھی نماز نہیں پڑھتے ہوئے پاتا تو دوسری عبادت یہ دیکھتا کہ جب بھی جاتا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے دیکھتا۔ فرماتے ہیں یہ 2 عبادتیں اگر یہ عبادت بھی نہیں کرتے تو تیسری صورت یہ ہوتی کہ آپ کی بارگاہ میں جبھی بھی جاتا آپ ہمیشہ روزے کی حالت میں رہا کرتے۔ اللہ اکبر! یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت کے بڑے امام فرما رہے ہیں، ایک وقت کے بڑی بزرگ شخصیت فرما رہی ہے کہ میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا یا تو وہ نماز پڑھتے رہتے، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، یا وہ روزے کی حالت میں ہوتے۔ اس کے علاوہ میں نے ساری زندگی میں کبھی کوئی اس حال میں نہیں گیا کہ میں ان کے پاس گیا وہ عبادت سے غافل ہے، میں ان کے پاس گیا وہ قرآن کی تلاوت سے غافل ہے، ایسا میں نے کبھی نہیں پایا۔ اللہ اکبر! یہ معاملہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود، اتنی تلاوت کرنے کے باوجود، اتنے روزے رکھنے کے باوجود ان کی جو کیفیت تھی، ان کے دل کا جو معاملہ تھا، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑے متقی پرہیزگار نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو کوئی بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار نہیں سمجھتے، بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے وقت کے ولی اللہ، بڑے عبادت گزار، بڑے ہی متقی اور پرہیزگار حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا نام ہے، دنیا جانتی ہے کہ آپ بڑے اہل اللہ میں سے تھے، بہت عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، کثرت سے راتوں میں جاگ کر عبادت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ اتنی بڑی شخصیت امام داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ اے امام، آپ آل رسول ہے، آپ کی یہ سیاہ دکھائی دے رہا ہے، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ یہ بڑے عبادت گزار فرما رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے داؤد طائی، تم تو بڑے عبادت گزار ہو، تم بڑے نمازی ہو، تمہارا دل سیاہ کیسے ہو جائے گا؟ میں تم کو کیا نصیحت کروں؟ انہوں نے عرض کرنے لگے کہ آپ فرزند رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہے، آپ کا رتبہ اونچا ہے، آپ کی فضیلتیں ان کے تاج اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے، آپ ہم کو کچھ نصیحت فرمائیے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عبادت کر کر اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی یہ فکر ہوتی کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے، ہمارے اندر کون سی خرابی ہے، ہماری ذات میں کون سے عیب ہے، وہ عیب بھی ہم کو ظاہر ہو جائے تاکہ ہماری زندگی کے اندر بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا کہ وہ خیر کے کام کرتے لیکن پھر بھی اپنے سے بڑوں سے نصیحت حاصل کرتے، اپنے سے اکابر سے ان کے قول کو، ان کے فعل کو اپنے لیے راہ عمل بتلاتے۔ عرض کرنے لگے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اے امام آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ اے داؤد طائی کچھ نصیحت سننا چاہتے ہو، مجھ سے کچھ بات سننا چاہتے ہو؟ فرمانے لگتے ہیں کہ سنو، مجھے تو ہمیشہ یہی فکر دامنگیر رہتی ہے، میری فکر ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کل قیامت کے روز میرے جد امجد نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے آل میں سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، کل قیامت کے دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد مجھے پکڑ نہ لے اور مجھ سے یہ نہ کہے کہ اے جعفر صادق تم نے میری پیروی کا حق ادا نہیں کیا، میری پیروی رب کی عبادت و بندگی کا تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ مجھے یہی بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد مجھ کو پکڑ نہ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے قول فعل عمل زندگی کے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، روزے میں، ساری جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادتوں سے، خدا کی بندگی سے روشن منور ہے، وہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ فکر لگی ہوئی رہتی ہے، مجھے یہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ قیامت کے دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد مجھے پکڑ نہ لے اور یہ نہ کہے کہ تم نے میری پیروی، میری اتباع، میری مطابعت کا تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب یہ بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خیالات کو، ان نصیحتوں کو سنے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کثرت سے رونے لگے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد روتے ہوئے، طبیعت کا یہ معاملہ ہو چکا تھا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کے بعد فرمایا کرنے لگے کہ لوگوں، اتنے بڑے امام کا یہ معاملہ ہے، جو وقت کے امام ہے، جو عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جن کا خمیر نبوت کے پانی سے، جن کے خمیر کو اجالا گیا ہو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت، اہل بیت اطہار میں سے ہو، ان کا یہ معاملہ ہے تو ہم جیسوں کا کیا معاملہ ہوگا، ہم جیسوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہمیں اپنی آخرت کی کیسی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کیسا خوف نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کہہ کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے زار و قطار رونے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا، اس روایات کو لکھنے کے بعد اکابرین نے بیان کیا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اس کے درجے کے اعتبار سے، اس کے عیوب اس کے اوپر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ہم گنہگاروں کے اعتبار سے تو ان کے اندر کوئی عیب نہیں رہتا، ان کے اندر کوئی کمی نہیں رہتی، لیکن جو اللہ والے بزرگان دین اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے درجے کے اعتبار سے، ان کے کمال رتبے کے اعتبار سے ان کو اپنے عیوب دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہم کیسے حاضر ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے یہ درس ملتا ہے کہ انسان لاکھ عبادتیں کر لے، سجدے کر لے، صدقات و خیرات کرے، لیکن ہمیشہ ہر انسان کو فکر یہی ہونی چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کم کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی نمازوں کی پابندی کر لے تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے کو جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، تھوڑا سا صدقات و خیرات کر لے اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھنے لگتے ہیں، تھوڑے سے سجدے کر لے، تھوڑے سے نوافل پڑھ لے، عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لاکھ عبادتیں کرنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ اس کو کم سمجھتے ہیں، اپنی نگاہوں میں اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اور اللہ کی عبادت، آقا کی غلامی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔
یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے